جی، یہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقۂ تربیت اور تصوف اور سلوک میں جو ان کا مزاج ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ حضرت کی خاص باتیں ہیں جو حضرت عارف باللہ ڈاکٹر بحری رحمۃ اللہ علیہ نے آ، جمع کی ہیں۔ فرمایا ہے کہ بھائی حضرت کا زیادہ زور اس بات پر ہوتا تھا کہ تہذیب اخلاق پر آدمی وہ کرے، فوکس کرے، اور آ، یہ جو اس کا ذکر مراقبے بتا دیے جاتے ہیں، وہ حضرت کیا تھے تو اپنی جگہ پر، لیکن ان کی وہ اہمیت نہیں تھی جو باقی جگہوں پر ہے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ بھائی 2 گھنٹے گھر میں لگا لینا، اور یعنی تقریباً یہ 24,000 ذکر ہو جائے گا اللہ اللہ کا، اور یا 2 گھنٹے مراقبہ کر لینا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آدمی نوافل کثرت کی نوافل 100 نوافل پڑھ لے، ہر مہینے عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، اور بڑی بڑے صدقات خیرات کرے، یہ سب چیزیں آسان ہیں، لیکن جو سب سے مشکل چیز ہے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، کہ جی چاہ رہا ہے فلاں گناہ کا کام کر لوں، فلاں چیز سن لوں، فلاں چیز دیکھ لوں، فلاں چیز کھا لوں، فلاں کی غیبت کر دوں، فلاں کے اوپر یہ بہتان لگا دوں، اور غصہ آ رہا ہے تو غصہ کر لوں۔ لیکن یہ جو چیز ہے اس پہ کنٹرول کرنا نا، یہ جو ہے نا یہ سب سے مشکل کام ہے، باقی ساری چیزیں آسان ہیں جو بتائی گئی نا، کہ ہر ہر سال آدمی حج کر لے، پیسہ بھی خرچ کرے، توانائی اور محنت بھی کرے، یہ سب بھی آسان ہے، لیکن اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اور اسی کی کوشش ہے اصلاح جو ہے، ہم لوگ اصلاح اصلاح کہتے ہیں، تو اصلاح اسی نفس کی ہو رہی ہے جو ہمارا ہے نا، گناہ کی طرف بلاتا رہتا ہے ہر وقت، کہ فلاں کام گڑبڑ کر لو بہت مزہ آئے گا، فلاں چیز کر لو، فلاں گناہ کر لو، ایسا یہاں سے دبا لو، یہاں سے مان لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ لیکن یہ فکر پیدا ہو جانا اور اس کا اہتمام کرنا، حضرت کہتے ہیں اصل سلوک تو یہ، تو یہ لوامہ ہو، لوامہ کے بعد مطمئنہ بنے، اور اسی کے لیے آگے چلانے پڑیں گے۔ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ کہا گیا کہ بھائی جہاد اکبر، اور اس پر اس کا اہتمام حضرت کیا بہت زیادہ، قدم قدم پر یہ فکر ہو کہ کون سا کام جائز ہے اور کون سا ناجائز، کیونکہ تصوف سلوک تزکیہ اصلاح نفس، اس میں جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ ناجائز کو چھوڑیں گے نہیں اور جائز کاموں کو کریں گے نہیں۔ تو اس طرف حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کام آسان ہیں، آدمی نے کر لیا اور پھر فارغ ہو گیا اور پھر جو جی چاہا کرتا پھرا۔ تو یہ باتیں اپ فرنٹ حضرت بہت کلیئر کر لیے تھے کہ بھائی یہ چیز ہے۔ ہماری حضرت نے بھی ایک مختصر سا رسالہ لکھا ہوا ہے جو فیصلہ تعلق قائم کرتا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ کی سے اپنے برکت عنایت فرمائے، اس کو دیتے ہیں دستور العمل ولائے تعبیر اصلاح۔ تو اس میں حضرت کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں تو ہیں، کرنی ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور اپنے عادات اور اپنے سب کا اس کی اصلاح اصل چیز ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بالکل ہو جانا چاہیے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب بزرگ ہیں، ان کی ظاہری کرامات بھی ہیں کہ نہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ایک بے خودی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ نہیں، اور یہ کہ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں تو تمام جسم میں کرنٹ دوڑتا ہے کہ نہیں، یا ایک نظر ڈال دیتے ہیں تو رفت طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس چیز پہ بہت نظر ہے، اور خصوصاً وہ لوگ جو رسمی اور تصوف کے میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ان کی اس پہ بہت نظر ہوتی ہے کہ کرامات ہیں کہ نہیں، اور کرامات کو ایک وہ سمجھتے ہیں، دلیل سمجھتے ہیں بزرگی کی، جبکہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، یہ ضروری نہیں۔ اصلی کرامات تو یہ ہے نا، حضرت فرما رہے ہیں کہ اصلی کرامت تو یہ ہے کہ شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر آدمی کے اندر فکر دین کی پیدا ہوتا ہے، اور یہی صاحب نسبت کی صحبت
کی علامت اور اثر ہے کہ اگر اس کے پاس بیٹھ کے آپ کو آ، اپنی اصلاح کی طرف ہوتا ہے، آخرت کی طرف رجوع بڑھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آ، آ، وہ ہے صاحب نسبت برکت والا بزرگ۔ مشہور واقعہ ہے حضرت شیخ الحدیث کے شاگرد تھے محمود الحسن گنگوہی، بہت بڑے بزرگوں میں تھے، اللہ تعالیٰ دونوں کی درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں نے شروع میں کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں بھائی، تم اس وقت اتنے بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھو اور ان میں سے کسی سے بیعت ہو۔ اس وقت حضرت مدنی، حضرت ثانوی اور حضرت عبدالقادر پوری رحمۃ اللہ علیہ سب حیات تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم فرماتے تو بیعت تو ہو جاؤں گا، لیکن میں اصلاح اپنے آپ سے کراؤں گا۔ میں کہا یہ کیا بات؟ تو کہنے لگے میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن جب میں آپ کی خدمت میں بیٹھتا ہوں تو پھر مجھے اپنے عیوب نظر آنے لگتے ہیں، اپنے اندر جو بیماریاں ہیں، اپنے اندر کمیاں جو ہیں وہ مجھے پتہ چلنے لگتی ہیں۔ تو پھر حضرت بھی سمجھ گئے کہ ہاں بھائی ان کو مجھ سے مناسبت زیادہ ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ جب آدمی اپنی اصلاح اپنی اس میں لگے، دین کی طرف آئے، تو سب سے زیادہ اہتمام شیخ کو ڈھونڈنے کا ہے، اور بغیر شیخ کے، بغیر کسی مینٹر کے، بغیر کسی سپروائزر کے کوئی کام بھی ڈھنگ سے ہو نہیں پاتا۔ اور سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ بھائی وہ جو سپروائزر، مینٹر یا ٹیچر آپ کا ہو نا، وہ واقعی ہو، اور اس میں سب سے زیادہ چھان بین کا، سب سے زیادہ ریسرچ کرنی ہے، سب سے زیادہ آپ کو وہ کرنا ہے کہ بھائی واقعی شیخ ہے کہ نہیں۔ اور یہ بھی بہت کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، حضرت کے خاص، حضرت ثانوی کے خاص مجازین میں سے تھے، خلفاء میں سے تھے، فرماتے تھے ہر صاحب اجازت شیخ نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جس کو اجازت ملی ہوئی ہو بزرگوں سے وہ شیخ بھی ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اسی لیے دیکھنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرات اس کی مثال ایسے ہی کر دیتے ہیں جیسے شادی کی، جیسے شادی کرتے ہوئے بہت چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آج کل تو شادی میں بھی نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہے کہ نہیں، اور باقی چیزیں کوئی نہیں دیکھتا، شرافت نہیں دیکھتا خاندان کی، اور اعلیٰ ذرفی نہیں دیکھتا، اور ایسے لوگوں میں شادی کر دیتے ہیں جو نودولیتی ہوتے ہیں، کم ظرف ہوتے ہیں، خاندانی طور پہ خراب ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو شیخ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جس میں سے ایک ہے کہ صاحب اجازت ہے کہ نہیں۔ ون آف دا کرائٹیریا ہے کہ صاحب اجازت ہے کہ وہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ باقی چیزیں جو ہے نا، سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں وہ کون ہیں، دیندار ہیں، دنیا دار ہیں۔ چلے جائیں بڑی بڑی خانقاہوں میں، لائنیں لگی ہوئی نظرانے دینے کے لیے، لیکن کون لوگ لگے ہوئے ہیں؟ وہ دنیا والی، تین فیکٹریاں ہیں، چوتھی پانچویں کے لیے دعا کرانی ہے، اور اپنے اندر دین ہے نہ خاندان میں دین۔ تو اصلی کرامت جو ہے شیخ کی وہ یہ ہے کہ دین کی فکر پیدا ہو جائے آدمی میں، ناجائز و جائز کی فکر پیدا ہو جائے، اور یہی اس حضرت فرما رہے ہیں کہ حقیقی کرامت ہے، اور صاحب فیض و برکت ہونے کی بیان علامت ہے، اور یہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت کی ایک بہت ہی منفرد چیز ہے، اور عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور سنی سنائی باتوں پر لوگوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، بیت ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں دیکھا دیکھی میں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت کے یہاں بہت سخت پابندی تھی، حضرت کہتے تھے کہ کہنے سننے سے کسی سے بیت نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل چلتا ہے کہ فلاں آج کل بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا بہت ارشاد پھیلا ہوا ہے، بہت بہت بڑا حلقہ ہے، چلو بیت ہو جاؤ۔ تو کہتے تھے یہ تو بہت غیرت کی چیز ہے، حضرت بہت شدید الفاظ استعمال کرتے تھے اس کے لیے، کہتے تھے دلالی ہے، پمپنگ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، کہ اپنے شیخ کو پروموٹ کرنا، اپنے شیخ کے لیے کہنا کہ ان سے مرید ہو جاؤ گے، تو کہتے تھے یہ تو دلالی ہے۔ تو بہت بے غیرتی کی بات ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے خود سے کرنا چاہیے، اور آگے چلیں۔
یہ وہی بات حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے اذیت نہ پہنچے. یہ جو اذیت پہنچانا ہے نا، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، یہ حرام ہے. فائدہ نہ پہنچانا تو الگ بات ہے. تو کہتے تھے کم از کم اذیت تو نہ پہنچے. لوگوں کی عادت ہے، جھوٹ بول دیا، غلط بیانی سے کام لیا، کوئی چیز کہیں سے اٹھائی کہیں رکھ دی. تو یہ حضرت کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، اور یہ اذیت جو ہے یہ حرام چیز ہے، مسلمان کو اذیت پہنچانا. اور ہم لگے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں، کوشش میں، اور ذکر بھی کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. وہ جو کہ ساری نقلی چیزیں اور زیادہ سے زیادہ مستحبات میں سے اور حرام چیزیں کر رہے ہیں. تو اس پہ بہت زور تھا حضرت کیا، اور اس کے لیے حضرت کیا اہتمام تھا. اور حضرت خود بھی بہت اس کا خیال رکھتے تھے، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ بھائی بہت خیال رکھو کہ اپنے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور یہی ایک وہ جو ہے نا یہ چیز، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ فیچر حضرت کے قریب کا بن گیا تھا. اور اللہ کا شکر ہے بہت سی جگہوں پہ ابھی بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے. اور یہ ہم لوگوں کی ظاہری نظر ظاہری اعمال پر ہوتی کہ کون نماز پڑھنے آ رہا ہے، کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، اور کس کا پاجامہ کتنا اوپر ہے، اور کیا کیا ہے. اور بعض دفعہ عذر ہوتا ہے. میں نے کہیں پڑھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال مدینہ منورہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں، لیکن کتنے سال آپ نے مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھی. اور کوئی پوچھتا تھا تو کہہ دیتے تھے عذر ہے، عذر کی وجہ سے میں نہیں پڑھتا. اور پوری اس کے وہ ہے، پوری فقہ کے امام ہے، لیکن ہے کوئی عذر ہوگا. اور ہماری نظر اسی پہ رہتی ہے، اور جو اور دوسری چیزیں ہیں ان پہ نظر نہیں رہتی. تو اس کا تو ہو سکتا ہے تدارک، لیکن باقی چیزوں کا جو اخلاق ہے ان کا، اور یہ حقوق العباد میں آ جاتی ہیں تو ان کا وبال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق عنایت کرنا ہے. آگے چلیں. جی، یہ جو ہے نا اس میں حضرت نے کلیئر کر دیا کہ بھائی ہم حقیقت تصوف جو ہے وہ کیا ہے. علم حاصل ہو گیا، لیکن اس علم پر اب عمل کرنا ہے. وہ عمل بھی اس طریقے سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دیا. اس لیے سب سے پہلی چیز جو بتاتے ہیں نا بزرگ طالبین اصلاح کو کہ بھائی جو فرائض و واجبات و سنت کا علم ہے وہ حاصل کر. اور یہ چیز جو ہے یہ خود سے ہو سکتی ہے، علماء سے پوچھ کے ہو سکتی ہے. علماء نے احسان کیا ہے ہماری زبان میں، ہمارے لیول پر آ کر ایسی کتابیں مرتب کر دی. حضرت نے خود بہت ساری چیزیں، تعلیم الدین ہے جیسے، بہشتی زیور ہے، اور جس میں ضروری چیزیں جمع کرتی ہیں. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل لوگ چکر میں رہتے ہیں فلسفے کی اور کس چیز کی تفسیر کی اور حدیث کی باریکیوں کی، جبکہ علماء نے کہا کہ وہی سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے علم ہے وہ علم عقائد ہے. اہل سنت والجماعت کے کیا عقیدے ہیں. اور اللہ بچائے اس وقت عام مسلمانوں میں جو کہ اسکول کالج کے پڑھے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اگر ان سے پوچھ بھی لیا جائے نا کہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے اور اس کے امام کون ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، ماتریدی ہیں یا ہم آثاری ہیں، تو چاہے تو وہ بغلے جھانکنے لگیں گے. تو چلو اس کا کم از کم عقیدے تو صاف ہونا. پھر عقیدے میں آ کے یہ تو آج کل کے نئے اسکالرز ہیں یہ گڑبڑ کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے کچا آدمی جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اور
بیسک عقیدہ نہیں معلوم ہوگا تو اہل غلو بھی آ کے غلو کر دیتے ہیں، ایسے عقیدے بنا دیتے ہیں کہ کی شان انبیاء کی بڑھا دی کہ وہ الوہیت میں جانے لگی، جیسے نصارہ نے کیا، اور بھی قرآن کے بارے میں اور جنت دوزخ کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے عام آدمی کو، لیکن کم از کم معلوم ہو۔ اس کے لیے حضرت تھانوی نے بھی اہتمام کیا اپنی تمام کتابوں میں، تعلیم الدین میں، دیکھتی زیور میں، سب میں عقائد کا ایک باب لے کر آئے کہ بھئی عقیدہ پتہ ہو۔ پھر دوسرا وہ کہ عمل، عمل کے لیے فقہ کی ضرورت ہے کہ بھئی کس طریقے سے عمل ہوگا، اور ایک متعین فقہ پہ عمل کرنا، اپنی مرضی نہیں چلانا، اور کوئی بات نہیں معلوم ہو تو علماء سے پوچھنا۔ اس کے لیے بھی بہت سی چیزیں، بیچتی زیور ہے، یہ عمدۃ الفقہ ہے، عمدۃ الفقہ ہے، ایسی کتابیں ہیں جس سے آدمی معلوم کر سکتا ہے، نہیں پتہ ہو تو کسی سے پوچھے۔ اور پھر سنت کے جو اعمال ہیں اس کے لیے بھی ہمارے حضرت بہت تاکید فرماتے ہیں، شروع میں تو کتاب پڑھواتے ہیں علیکم بسنتی، حضرت مفتی عبدالرحوم ستنوی صاحب کے والد صاحب کی کتاب ہے یہ، مختصر سا رسالہ ہے، اس میں ساری صبح سے اٹھ کے اور شام تک کی اور باقی ساری سنتیں جمع کر دی گئی ہیں ایک فہرست کے اس میں۔ اس کا حضرت کہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ عبداللہ بکر دلئی صاحب کی تصنیف ہے اور اس نے انہیں جمع کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس پہ بہت زور دیتے تھے کہ بھائی یہ رہے اور اس مطالعے میں رہے، اور یہ باقاعدہ اس پہ عمل کی پوری کوشش کی جائے۔ اور مطالعہ بھی ایسا نہیں کہ سرسری مطالعہ ہو جیسے کتاب ناول کا کیا جاتا ہے، جیسے ٹیکسٹ بک پڑھی جاتی ہے ویسا، اس میں آدمی انڈر لائن بھی کرے، بک مارک بھی لگائے، اس میں ہائی لائٹ بھی کرے، اور جو چیزیں نہیں ہو پا رہی اس پہ عمل کرے، اور ایک دفعہ کرنے کی چیز نہیں ہے، بار بار کرنے کی چیز ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ بتانے لگے کہ پوچھنے لگے دوسرے سے کہ بھائی تم نے رسول اکرم پڑھی؟ کہ جی ہاں پڑھی تھی۔ تو کہنے لگے کہ کتنی دفعہ پڑھی؟ کہا کہ آج سے 20-25 سال پہلے ایک دفعہ پڑھی۔ میں نے کہا وہ ایسی کتاب تھوڑی ہے کہ 25-30 سال دفعہ ایک دفعہ پڑھ کے ختم کر دی جائے، وہ تو مستقل مطالعے میں رہنی چاہیے۔ اور خود بتانے لگے کہ بھائی ہمارے یہاں اس کا مطالعہ روز ہوتا ہے، اور ہم 3 دفعہ پڑھ چکے ہیں اس کو، وہ اول سے آخر تک گھر میں بیٹھ کے 2 پیج روز پڑھتے ہیں، اور پھر اس پہ اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے اصل میں۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دی نا، جو سالک کے اختیار میں ہے وہ کر سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اب وہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہم نہیں جا سکتے جہاد میں جا کے غیر مسلموں کو نہیں مار سکتے، اور بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے اس وقت، لیکن حضرت فرمانے کہ جو سالک کے اختیار میں چیزیں ہیں وہ کرے، اور اس کے علاوہ سب چیزیں ضائع ہیں۔ اور پھر وہ شیخ کچھ بتلا دے کہ بھائی فلاں چیز کا لیا کرو، فلاں چیز کا لیا کرو، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس کی فکر میں نہ پڑے۔ اور یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ شیخ ان کو بتلا دے تو نعمت ہے، اور قابل شکر، عطا نہ ہو یا عطا ہو کر سائل ہو جائیں تو اس کی تحصیل کی فکر یا اس کے زوال پر خلق طریق میں ناجائز اور باطن کے لیے سخت نظر ہے۔ بعض دفعہ جی لگنے لگتا ہے، بعض دفعہ رفقت طاری ہوتی ہے، بعض دفعہ بالکل طبیعت اب بے حال ہو جاتی ہے آدمی کی، بالکل کسی چیز میں جی نہیں لگتا، بالکل یہ تیزاری سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یہ سارے رستے کے نشے و فراز ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس پہ نظر نہ کرے، جو شریعت ہے اس پہ عمل کرتا رہے، اور جیسے حضرت بتائیں گے آگے شیخ کو اطلاع کرتا رہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اصل میں بنیاد ہے، اس کے بغیر بالکل بھی آگے آدمی کا رستہ نہیں کھلتا۔ علم علم جو ہے نا وہ بیسک علم ضروری ہے، پھر اس علم پر عمل اور وہ عمل اس طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اور وہ اس میں سے بھی وہ جو سالک کے اختیار ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل ہی فاؤنڈیشن بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے کچھ ایسی دعا کرے کہ حالات میں اللہ تعالیٰ اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے ہماری لیے مقدر فرمائے، مدد و نصرت فرمائے ہماری، اور جو مسلمان دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معبود فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اللہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.